ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے، جلسے استراحت کا اور 2 سجدوں سے آدمی جب قیام میں جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اہل حدیثوں کے علاوہ ان 2 افعال کے اوپر جو نبی کے اعمال و افعال ہیں کوئی عمل نہیں کرتا۔ جلسے استراحت کسے بولتے ہیں؟ آدمی نے 2 سجدے کر لیے، غور سے سنیے، ایک سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو دعا پڑھے گا، کیا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے گا۔ اب اگر اسے اٹھنا ہوا تو ڈائریکٹ زمین سے کھڑا نہیں ہوگا بلکہ بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر۔ تھوڑی دیر کا مطلب یہ نہیں کہ سو جائے گا، بیٹھے گا یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں، اس کے بعد کھڑا ہوگا۔ یعنی ڈائریکٹ 2 سجدوں کے بعد اگر رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، قیام میں جانا ہے، تو فوراً زمین سے مت اٹھ جائے بلکہ بیٹھ کر کے پھر آرام سے کھڑا ہو۔ اس حدیث کے اوپر صرف اہل حدیثوں کا عمل ہے، اور وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر۔ روایت اس طرح ہے، ان مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طاق رکعت میں ہوتے، اذا كان في وتر من صلاته، نماز کی طاق رکعت میں ہوتے اور آپ کو 2 سجدوں کے بعد سیدھے کھڑا ہونا ہوتا تو آپ فوراً زمین سے قیام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ لم ينہض حتی یستوی قاعدا، آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ آپ آرام سے بیٹھ نہ جائیں۔ 2 سجدوں کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے تھے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے۔ اس حدیث کے اوپر اور نماز کے اس طریقے کے اوپر صرف اہل حدیثوں کا عمل ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی اہل حدیثوں کا عمل ہے، اور مخالفین میں سے کسی بھی فرقے کا اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے۔